بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ حضرت خباب بن ارت مشہور صحابی ہیں اور پرانے مومن ہیں۔ اسلام لانے والوں میں ان کا چھٹا نمبر تھا، اس لیے سادس الاسلام کہلائے۔ آپ کا نام خباب کنیت ابو عبداللہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں غلام بنا کر مکہ میں فروخت کیے گئے۔ خباب ان خوش نصیب بزرگوں میں سے ہیں جو دعوت اسلام کے بالکل ابتدائی زمانہ میں یعنی زید بن ارقم کے گھر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پناہ گزین ہونے کے قبل مشرف با اسلام ہوئے۔ خباب کے اسلام قبول کرنے کے زمانہ میں اسلام کا اظہار تعزیرات مکہ میں ایسا شدید جرم تھا جس کی سزا میں مال و دولت اور عزت ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا، لیکن حضرت خباب نے اس کے متعلق پرواہ نہ کی اور بابانگ دہل اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ آپ غلام تھے، ان کا کوئی بھی حامی و مددگار نہ تھا، اس لیے کفار نے ان کو مشق ستم بنا لیا اور ان کو بڑی دردناک سزائیں دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عرصہ تک اس طرح تکلیف اٹھانا پڑی کہ لوہے کی زرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینے پر پسینے بہتے رہتے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے۔ اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فضائل کی وجہ سے ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک دن حضرت خباب حضرت عمر کو ملنے گئے تو انہوں نے حضرت خباب کو اپنی سواری پر بٹھا لیا اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان کے علاوہ صرف ایک شخص اور ہے جو اس پر بیٹھنے کا مستحق ہے۔ حضرت خباب نے پوچھا، امیر المومنین وہ کون ہے؟ فرمایا بلال۔ آپ نے عرض کیا کہ اگرچہ ان پر بہت ظلم ہوئے مگر مشرکین میں ان کے بہت سے مددگار بھی تھے، لیکن میرا پوچھنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں تھا۔ پھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم سے کہا کہ میری کمر دیکھیے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر دیکھی تو فرمانے لگے کہ ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نہ خواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ کرام نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت اور ڈر کی نماز تھی، میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھیں، 2 ان میں سے قبول ہوئیں اور ایک کو انکار فرما دیا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ دعا قبول ہو گئی۔ دوسری یہ دعا کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی دعا قبول ہوئی۔ تیسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدت و نہایت صبر و استقلال کے ساتھ تمام مصیبتیں جھیلتے رہے۔ پھر جب ہجرت کی اجازت ملی تو ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ ہجرت بھی تکالیف اور مصائب کے خوف سے نہ کی تھی بلکہ خالصتاً لوجہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کی تھی۔ چنانچہ کہا کرتے تھے کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہجرت کی۔ مدینے آنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے آخر تک تمام غزوات میں شریک رہے۔ اگر آپ کی وفات کا تذکرہ کیا جائے، آپ 37 ہجری میں
بیماری کی حالت میں وفات پا گئے۔ کوفہ میں وفات پانے والوں میں سب سے پہلے مسلمان آپ ہی تھے۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کوفہ میں مرجع خاص و عام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ صحابی رسول حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اینڈ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔